مان والے عظمت والے مفسر نے سورت فاتحہ کی تفسیر بنام احسن الخطاب فی تفسیر ام الکتاب 494 صفحوں پر لکھی فاتحہ کے متعلق مسائل کو زیر بحث کیا ہے، جس سے آپ کی علمی اونچائی اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج کی طرح روشن ہے۔ جلد 2، 3 اور 4 سورت بقرہ کی تفسیر بشرا البررہ فی تفسیر سورت البقرہ کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم تذکرہ کر رہے تھے سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی کا۔ ان کے بارے میں ہم نے کچھ بیان کیا۔ اس سے قبل ہمارے درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی کتابیں بھی لکھی، علمی کتابیں، جن کے اندر اگر دیکھا جائے تو سفر نامے بھی موجود ہے۔ سفر نامہ ہندوستان، سفر نامہ امریکہ، کینیڈا، سفر نامہ متحدہ عرب و امارات، یہ بھی موجود ہے شاہ صاحب کے تصنیفات کے اندر۔ یعنی جو بھی سفر نامہ تھا اس کے حوالے سے شاہ صاحب نے ان کتابوں میں تذکرہ کیا ہے۔ تو جو کتابیں ہم نے بیان کی، کچھ نام بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، تو تعداد اگر دیکھی جائے جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے وہ جو پیش لفظ میں ذکر ہو رہی ہیں 61 کتابیں عربی زبان میں اور 32 کتابیں اردو زبان میں، 53 کتابیں سندھی زبان میں۔ یعنی یہ شاہ صاحب کی تصانیف ہے جو بڑی ہی اعلیٰ، بڑی ہی علمی اور بہت ہی اہم مسائل پر یہ تصنیفات ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم ان کو بھی شمار کریں تو 145 بنتی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ تفسیر کے بارے میں بھی آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے کہ کس انداز میں تفسیر لکھی گئی ہے۔ تو آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں کہ جس قدر شاہ صاحب کی تصانیف کی تعداد، ضخامت اور موضوع کا تعلق ہے، تو آپ کی عربی، سندھی، خواہ اردو میں لکھی ہوئی تصانیف کو عقیدے خواہ مسائل کے لحاظ سے یکساں حیثیت حاصل ہے، مگر جس تصنیف کو نمایاں حیثیت حاصل ہے وہ بدیع التفاسیر ملقب بنام بیان بے نظیر قرآن جو تفسیر، یہ نام ہے، بدیع التفاسیر لقب ہے۔ سندھی زبان میں خالص سلفی منہج پر لکھی ہوئی یہ واحد تفسیر ہے جس نے ہر خاص و عام سے داد وصول کیا ہے۔ شاہ صاحب کی علمی عظمت اور گہرے مطالعے کا مشاہدہ آپ کی تفسیر سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی شہرت یافتہ کتب خانے میں مختلف موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کا اندازہ ذکر کیے ہوئے حوالوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یعنی اس کتاب لائبریری میں کس قدر کتابیں ہیں جو شاہ صاحب نے حوالے درج کیے ہیں بدیع التفاسیر میں۔ سندھی زبان میں اس سے پہلے بھی کچھ تفاسیر لکھی گئی ہے، جس میں مولوی عزیز اللہ متعالوی کا لکھا ہوا تفسیر مفتاح رشد اللہ، مولوی محمد عثمان نورنگ رادہ کی تفسیر تنویر الایمان، مولانا محمد مدنی صاحب کا ترجمہ القرآن مع تفسیر القرآن، اور تفسیر کوثر شاہ مردان شاہ اول جن کا ہم تذکرہ پہلے کر چکے ہیں، ان کی بھی ایک تفسیر۔ تو یہ تفسیریں بھی شامل ہے جو سندھی زبان میں ہیں۔ ان میں سے اکثر تو نایاب ہو چکی ہیں، یعنی موجود نہیں ہیں، نہ ہی ملتی ہیں، اور جو موجود ہیں ان میں کوئی بھی تفسیر اتنی مدلل، مستند اور مفصل نہیں ہے جس کے بیان اور صحت پر اعتبار کیا جا سکے۔ ان تفاسیر کے بیان میں بے اعتدالی اور صحت میں نہایت سقم موجود ہے۔ جاری مضمون کی مناسبت سے اسرائیلی ضعیف، منقطع، موضوع،
شاذ روایت بڑی تعداد میں جا بجا ذکر کی ہوئی ہیں، یعنی جو ہم نے تفاسیر کے نام لیے ان میں ضعیف اسرائیلی روایتیں، منقطع، موضوع، شاذ وغیرہ بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ اس وجہ سے عقیدے کے علاوہ خواہ مسائل اور فضائل میں ان تفاسیر پر عمل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی اور عنایت سے سندھی زبان اور سندھی دان پر بڑا عظیم احسان اور انعام کیا کہ علامہ ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کو یہ توفیق عطا کی کہ اپنی مادری زبان میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ ایک طرف اہل سندھ پر بڑا احسان، عظیم احسان کیا، اور دوسری طرف سندھی زبان میں لکھی ہوئی اس تفسیر کو اس سے پہلے خالص سلفی منہج پر لکھی ہوئی مستند اور مفصل تفاسیر کے فہرست میں شمار کروایا ہے، یعنی یہ ان تفاسیر کی فہرست میں شامل ہو چکی کہ جو مستند تفاسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فاضل مفسر کی محنت اور جفا کشی کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا، آمین۔ تفسیر بدیع التفاسیر کے 6 جلدیں قارئین کرام کے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہیں، یعنی یہ جو لکھی ہوئی ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ باقی جلدیں تیاری کے مرحلے میں ہیں، امید ہے کہ وہ بھی جلد تیار ہو کر شائقین تک پہنچیں گی۔ مان والے، عظمت والے مفسر نے سورت فاتحہ کی تفسیر بنام احسن الخطاب فی تفسیر ام الکتاب 494 صفحوں پر لکھی فاتحہ کے متعلق مسائل کو زیر بحث کیا ہے، جس سے آپ کی علمی اونچائی اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج کی طرح روشن ہے۔ جلد 2، 3 اور 4 سورت بقرہ کی تفسیر بشرا البررہ فی تفسیر سورت البقرہ کے نام سے موسوم ہے۔ جلد 5 سورت آل عمران کی تفسیر اعلیٰ الرحمن فی تفسیر سورت آل عمران، اور 6 جلد سورت نساء کی تفسیر النداء والدعاء فی تفسیر سورت النساء پر مشتمل ہے، یعنی یہ جو 6 جلدیں جو اس وقت طبع ہو چکی تھی ان کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی۔ آپ علمی اندازہ لگائیں شاہ صاحب کا کہ 494 صفحوں پر صرف سورت فاتحہ کی تفسیر ہے، 494 صفحوں پر، اور یہ 6 جلدیں سورت نساء تک مشتمل ہیں۔ مذکورہ تفاسیر مسائل خواہ فضائل کے نقطہ نظر سے عوام بلکہ خواص کے لیے بھی یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ بے علمی اور جہالت کے میدان میں بے راہ اور دین سے دوری کی دلدل میں پھنسے ہوئے عوام الناس کے لیے ایک رہنما اور رہبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ معنوی یا سوری لحاظ سے خوش نمائی ٹائٹل کے ساتھ یہ تفسیر علمی میدان میں اعلیٰ مرتبے والی ہے۔ علم کے پیاسوں کے لیے یہ تفسیر آب حیات کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے پینے کے بعد دوسری آب کی محتاجی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ اس دینی علوم کے مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ تفسیر میں تاریخ و تفسیر صفحہ 86 کے حوالے سے قرآن مجید کی لکھی ہوئی تفاسیر کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ 13ویں صدی ہجری کے بیچ تک، یعنی 13ویں صدی کے بیچ تک پوری دنیا میں مکمل اور پورے قرآن کی تفاسیر 1161 تصنیف ہو چکے تھے، یعنی اس وقت کی بات اور یہ 13 ہجری، 1 صدی پہلے، ابھی 14 ہجری چل رہی ہے، 1 صدی پہلے چلے جائے تو اس وقت تک 1161 تفسیر لکھی جا چکی تھی قرآن مجید کی مختلف زبانوں میں، اور جو تفسیر قرآن کے بعض حصوں یا کسی خاص صورت یا آیت کے بارے میں لکھی ہوئی ہے ان کا شمار ناممکن ہے، یعنی وہ بہت زیادہ ہیں کہ جو کسی ایک ہی آیت پر تفسیر لکھی گئی یا کسی ایک صورت پر تفسیر لکھی گئی یا کچھ خاص رکوع وغیرہ کے بارے میں تفسیر لکھی گئی۔ تمام مفسرین نے اپنے علم استعداد اور قرآن فہمی کے علم کے مطابق اپنا اظہار کیا۔ بدیع تفاسیر کے لائق مفسر نے تفسیر کے حوالے سے ایک علیحدہ اور مجتہدانہ انداز اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلے سورت شریف کا نام اور وجہ تسمیہ بیان کی ہے، اس کے بعد سورت کی فضیلت بیان کی، اس کے بعد سورت کے مکی اور مدنی ہونے کی بحث ہے،
اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں، گزشتہ صورت کا آئندہ صورت کے مضمون اور سیاق و سباق سے کیسا ربط ہے، کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد صورت میں جو مسائل اور احکام ذکر ہوئے ان کا خلاصہ لکھا ہے۔ اس تفسیر کی تحقیقی حیثیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فاضل مفسر ہر صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں گول دائرہ لگا کر اس میں آیت نمبر 1 لکھتے ہیں، یعنی آیت نمبر 1 کا نشان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد۔ یعنی اس کو الگ آیت ثابت کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ آیت شاہ صاحب نے ثابت کیا ہے۔ اس قسم کی تفصیلی بحث سورۃ فاتحہ کی تفسیر احسن الکتاب کی صفحہ نمبر 115 رکوع نمبر 1 میں دیکھا جائے۔ یعنی اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کی ایک آیت ہے مستقل طور پر۔ موصوف نے صحیح حدیث کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ صرف ایک الگ آیت ثابت کیا ہے بلکہ اس اپنے منہج اور اس اپنے موقف پر دلائل سے ثابت بھی کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے پوری تفسیر کے اندر۔ یعنی ہر صورت سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ہوتی ہے اس پر دائرہ لگا کر ایک آیت شمار کیا ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، جو اس سے قبل تفسیر جو عربی، سندھی، اردو، فارسی زبان میں کی گئی ان میں کسی قسم کا اس طرح کا استنباط اور اجتہاد نہیں ملتا، یعنی اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک منفرد موقف تھا شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جنہوں نے یہ اپنایا کہ سورۃ الفاتحہ یا پوری قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی ایک آیت ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ بہت ہی خوبصورت اسلوب میں کیا گیا ہے، لفظوں کے لغوی معنی کے اوپر لکیر دی گئی ہے اور شرعی الفاظ یعنی جو تشریحی الفاظ لکھے ہیں ان سے معنی اور زیادہ اجاگر ہوتا ہے۔ جو شاہ صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں تشریح کے طور پر ان سے اور مزید وضاحت ہو جاتی ہے الفاظ کے معنی کی اور خوبصورتی کی۔ اس قسم کی تفسیر شاہ صاحب کے لائق استاد ابو الوفا ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ نے جو تفسیر ثنائی لکھی اسی قسم کی ترتیب اس کے اندر موجود ہے، یعنی اس قسم کی ترتیب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی اس بدیع التفاسیر کے اندر رکھی۔ تو بہت ساری باتیں آج ہمیں معلوم ہوئی کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ تفسیر لکھی تو اس میں کیا اسلوب تھا، کیا انداز تھا، اور ساتھ میں ایک نیا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مستقل صورت کی آیت قرار دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے اگر دیکھا جائے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ صفحہ نمبر 155 سورۃ الفاتحہ کے ذکر میں اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ دلائل دے کر صحیح احادیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری ہے، آیت ہے۔ اور شاہ صاحب کا یہ بھی موقف تھا کہ جب جہری نماز پڑھائی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں پڑھی جائے، اسی وجہ سے کیونکہ یہ سورت کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔